الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال الله تعالى في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان
امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات زیباکار، پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے چند شرائط آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے کہ جب ہمیں کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے تو اس سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ دیکھیے، نیک کام وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کہا، اور برائی وہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی قرار دیا۔ نیکی اور برائی کا تعین ہم اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے وہی نیکی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن سے، عقل سے کسی اور بات کو، کسی اور چیز کو نیکی قرار دے لیں تو وہ نیکی نہیں بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب جو نیک کام ہے اور جو برے کام ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر نہ تو ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور نہ برائی سے روک سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فرمایا جان لو، فَاعْلَمْ پس جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ مطلب سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اور ہم نے مغفرت طلب کرنی ہے۔ دیکھیے، جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اور معافی کس چیز کی مانگنی ہے تو ہم کس طرح عبادت کریں گے اور کس طرح معافی مانگیں گے۔ جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ کام غلط کیا ہے، یہ کام ہم نے برا کیا ہے، یہ ہم نے برائی کی ہے، تو پھر ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ مطلب سب سے پہلے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، اور جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اب ہم نے آگے لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تمہیں لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے نہ روکے جب تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ یعنی جب ہم نے علم سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی ہے، اور یہ برا کام ہے، یہ برائی ہے، اب ہم نے آگے دعوت دینی ہے اس کی، تو ہمیں لوگوں کا خوف نہ اس سے روکے کہ یار میں فلاں کو نیکی کی دعوت دوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا ڈر تمہیں نیکی کی دعوت دینے سے نہ روکے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نیک کام ہے۔ تو مطلب سب سے پہلی شرط جب ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب جب ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم اب دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت دینے کے لیے جو دوسری شرط ہے
لیکن لوگ ہماری بات کو توجہ نہیں دیں گے، کیوں؟ ہمارا رویہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو۔ کس طرح؟ بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ جب ہم لوگوں کو اچھے انداز سے، اچھے رویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، لیکن جب ہمارا رویہ سخت ہوگا تو لوگ پھر ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اور آئے کیا فرمایا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب تمہارا کسی سے مکالمہ ہو، کسی سے بات چیت ہو، کسی سے مجادلہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ گفتگو کو بھی نرم طریقے سے کرنا ہے۔ یعنی کسی سے مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو گفتگو نرم طریقے سے کرنی ہے، اپنے انداز کو نرم رکھنا ہے، اپنے انداز کو گرم نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ بھاگ جاتے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم دل بنایا۔ فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو جو آپ کے ساتھ لگے جو آپ کے صحابہ ہیں یہ بھاگ جاتے۔ مطلب جب ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اپنے انداز کو نرم رکھنا ہے، نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرعون کے پاس بھیجا، دیکھیے فرعون کتنا سخت دل آدمی تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے انبیاء کو، تو کیا فرما رہے ہیں؟ اذهبا الى فرعون انه طغى۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا کہ جائیے اس کے پاس، وہ اپنی سرکشی میں بہت بڑا ہوا ہے، اور میں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب آپ نے اسے بات کرنی ہے تو اسے نرمی سے سمجھانا ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے سمجھانا ہے شاید وہ سمجھ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ یعنی وہ بندہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دے رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ اسے نرمی سے بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح آپ کے سامنے جب کوئی غلط کام ہوتا، شریعت کے خلاف کام ہوتا، تو آپ اس کو کتنی نرمی سے روکتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کلمہ پڑھا، نماز کا ٹائم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جب کسی کو چھینک آئے، اس کے جب الحمدللہ کہے گا چھینکنے والا تو اس کے جواب میں الحمدللہ کہنا ہے۔ تو نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آئی تو وہ نماز میں ہی کہتے ہیں یا الحمدللہ، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کہتے ہیں یا الحمدللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ مارا روکنے کے لیے، وہ کہتے ہیں میں سمجھا مجھے کہہ لیا اور اونچا بولو، وہ کہتے ہیں میں نے اور اونچا کہا یا رحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز اللہ کے لیے ہے، جب ہم نے اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ آج تک مجھے اتنا نرم انداز کسی کا پسند ہی نہیں آیا
دیکھیے کتنا نرم مزاج ہے. ہماری کیا صورتحال ہے؟ کوئی ہلکی سی غلطی ہو جائے تو ایک نہیں پورے کا پورا مجمع ہی اس کو شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے بہت غلط کام کر دیا ہے. اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آدمی آیا، عراقی آیا، نہیں پتا تھا، مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ غصے میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رک جاؤ، اسے اپنی حالت پوری کر لو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کی گندگی کے اوپر پانی بہا دو. وہ اس کے پاس اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا نرم انداز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ہی جھڑکا نہ ہی کچھ اور کہا. مطلب جب ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کو اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اپنا انداز نرم رکھنا ہے. اور اس کے بعد تیسری شرط، جب ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارے پاس علم بھی آ چکا ہے، ہمارا رویہ بھی نرم ہے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعوت کے اوپر ہر کوئی مان جائے گا، ہر کوئی عمل کرے گا، بلکہ آگے سے سخت رویہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سر تسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی. مطلب جب ہم حق بات کی تلقین کریں گے تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ہمارے لیے سخت ہوں، تو ہم نے ادھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ادھر صبر کرنا ہے. ہمارے پاس صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، انبیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ کس طرح گھر میں تبلیغ کی، کوئی نہیں مانا، حتیٰ کہ باپ وہ بھی نہیں مانا، اور آخر میں کیا صورتحال بنی کہ انہوں نے آگ میں پھینک دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنی تبلیغ سے باز آئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تکلیفیں آئیں گے تبلیغ ختم کر دیں، چپ کر جائیں، نہیں، تبلیغ بھی جاری رکھنی ہے اور صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. میں نے آپ کے سامنے 3 شرائط بیان کی کہ جب ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم تبلیغ کریں ہمارا رویہ نرم ہونا چاہیے. اور تیسری بات، جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو آگے سے ہمیں جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ان حالات کے لیے ہمارے پاس صبر بھی ہونا چاہیے، کہ صبر بہت بڑی نیکی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں نصیحت کا تذکرہ کیا ہے، تقریباً 10 کے قریب نصیحتیں ہیں. اور نصیحتوں میں سے نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، لوگوں کو نیک کام کی دعوت دو، برے کام سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں مصیبتیں آئیں، مشکلیں ان کے اوپر صبر کرو. مطلب جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہمارے اوپر مشکلیں مصیبتیں آ سکتی ہیں، ہم نے ادھر صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور آگے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے اور برے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.